السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 31 کی ایکسپوزیشن کریں گے، لیکن اس سے پہلے سابقہ آیت کا ایک پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ، کیونکہ یہ جو آج کا جو لیکچر ہے 31 کے اوپر، اس کا سلسلہ سابقہ آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی کہ جو کوئی جائز کاروبار کی بجائے اپنی حد سے بڑھ کر کسی کے حق میں کمی کرے گا، یہ عدوان کے معنی ہیں کہ اپنی حد سے بڑھ جانا اور کسی کے حق میں کمی کر دینا۔ عام طور پر اس کو ہم زیادتی کہتے ہیں، لیکن اس کے صحیح معنی عدوان کے یہ ہیں۔ تراجم میں تو یہی ہے کہ زیادتی، لیکن زیادتی ہوتی کیا ہے؟ وہ ہے کہ اپنی حد سے بڑھ جانا اور کسی کے حق میں کمی کرنا، یہ ہے۔ اور آگے پھر ظلم ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رہنے دینا، اس کے مقام سے یا تو بہت اونچا کر دینا یا بہت نیچے کر دینا، پست کر دینا، تو یہ ظلم ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں قرآن کریم یہ جو دو قسم کے جرائم ہیں یہ بتا کر کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے اسی زیادتی اور ظلم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اور یہ کچھ کہنے کے بعد اس کے آخر میں، اس آیت کے آخر میں کہا گیا کہ یہ مجرمین پر گرفت اور ان کو انجام تک پہنچانا اللہ پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اللہ پر آسان ہے۔ لیکن اس دنیا کے ساتھ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کا کنیکشن کس طرح سے جڑا ہوا ہے۔ اس دنیا میں بھی آسان ہو سکتا ہے، وہ کیسے؟ کہ اگر اللہ کا قانون نافذ کر دیا جائے ریاست کی سطح کے اوپر، تو اس کے امپلیمنٹیشن سے پھر اس دنیا میں بھی آسان ہو سکتا ہے۔ پھر جو عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اس میں تو پھر مجرمین کے لیے کوئی بچنے کی راہ نہیں ہوگی۔ جو بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، وہ اس دنیا میں بھی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ تو وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قانون کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کیا جائے۔ تو لیکن ہم نے تو یہ جو قانون کی کتاب ہے اللہ کی، اس کو ہم نے برکت کا، خیر و برکت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے۔ اس کو پڑھنے کو ہم نے ایک ثواب کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ اس سے ثواب ملتا ہے۔ لیکن جو اس کا مقصد ہے کہ اس کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کیا جائے اور اس قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے، وہ ہم نہیں کر رہے۔ اس لیے ہمیں چاروں طرف سے مصائب، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، ہم ہر طرف سے عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو یہ وجہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کا جو لیکچر ہے 31 کے اوپر۔ تو اس کے الفاظ ہیں، یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے سنگین جرائم سے بچو گے۔ یہ کبائر سنگین جرائم ہوتے ہیں، بڑے جو بڑے بڑے جرائم ہیں، ان سے اگر بچو گے۔ ما تنہون عنہ، وہ جو سنگین جرائم کہ تمہیں ان سے منع کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ وہ بڑے جرائم ہیں، اور پھر ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی بتا رہا ہے کہ وہ جرائم جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنے، کسی بھی صورت نہیں کرنے، ورنہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ تو وہ جو جرائم ہیں، بڑے بڑے سنگین جرائم، ان کی بات کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان جرائم سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی دنیا میں۔ آخرت تو ٹھیک ہے، وہ تو ہونی ہے، لیکن قرآن کریم زیادہ تر بات اسی دنیا کی کرتا ہے، کیونکہ اسی دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اسی کے بنیاد پر ہماری آخرت ہے۔ اچھا کر رہے ہیں تو اس دنیا میں، اور پھر آخرت میں بھی ہمیں اچھا نتیجہ ملے گا۔ اگر ہم اس دنیا میں برا کر رہے ہیں تو پھر ہماری یہ دنیا کی زندگی یہ بھی بری گزرے گی، اور آخرت کی زندگی تو پھر مستقل طور پر ہمارے ساتھ
جو معاملہ ہوگا وہ برا ہوگا۔ تو اس لیے وہ اس دنیا کو بیس بناتا ہے کہ یہیں سے کچھ بن کر جانا ہے اور یہیں سے ہی بگڑ کر جانا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کی جتنی بھی انجنکشنز ہیں، احکامات ہیں، جتنے بھی اصول اور ضوابط ہیں، وہ سارے کے سارے اسی دنیا سے ریلیٹڈ ہیں، یہ اسی دنیا کی بات کرتا ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اگر ان سنگین جرائم کا تم ارتکاب نہیں کرو گے، ان سے بچو گے، تو پھر کیا ہے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری سیئات تم سے دور کر دیں گے۔ یہ سیئات ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ناہمواریاں، یعنی ایک تو وہ جرائم ہوتے ہیں، وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم جان بوجھ کر، ارادے کے ساتھ، سوچ کر، سمجھ کر، پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں، جو انجانے میں ہو جاتی ہیں، چھوٹی موٹی لغزشیں، غلطیاں، کوتاہیاں، غفلت، جو کسی غفلت اور جہالت کی وجہ سے سرزد ہو جاتی ہیں، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی منصوبہ کے، ان کی بات کر رہا ہے۔ یہ ہوتی ہیں سیئات۔ تو عربی میں اس کے جو اگر میننگ دیکھیں تو وہ بنتے ہیں چھوٹی چھوٹی ناہمواریاں، تو وہ دور کر دیں گے، وہ دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر بڑے جرائم کا ارتکاب کیا، اور یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ جو میجر کرائم ہیں وہ تو غلطی سے نہیں ہوتے، آپ اس کا مشاہدہ کریں کہ جتنے بھی میجر کرائم ہیں وہ تو پلاننگ کے ساتھ ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی جو لغزشیں ہیں وہ پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ جہالت یا غفلت کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، بلا ارادہ ہو جاتی ہیں، ارادہ بھی نہیں ہوتا تو بعض دفعہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو سیئات ہیں، چھوٹی چھوٹی ناہمواریاں، یہ ہم تم سے دور کر دیں گے۔ لیکن مذہب نے کیا کیا کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ عقیدہ دے دیا کہ اگر ہمارے مذہب کے یہ ریچولز، بتائے ہوئے ریچولز تم کرو گے، یہ ذکر، اذکار، یہ تسبیحات اور یہ ورد وظائف، تو یہ ریچول اگر یہ کرو گے تو تمہارے، وہ انہوں نے ایک ٹرم وضع کی ہوئی ہے کہ صغیرہ کبیرہ گناہ، یہ گناہ تو قرآن کے اندر ہے ہی نہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمہارے معاف ہو جائیں گے، یعنی یہ ریچولز کرنے سے، یہ اس طرح سے، بالکل نہیں، قرآن کریم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ مذہب کی چیزیں ہیں، اس نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں وضع کی۔ قرآن ایسی کوئی کمٹمنٹ نہیں کرتا انسانوں سے۔ جو میجر کرائم ہے اس کا جو نتیجہ ہے، اس کی جو سزا ہے، وہ اس دنیا میں اگر اللہ کا قانون ہے تو مل کر رہے گی، اگر اللہ کا قانون کسی ریاست کی سطح کے اوپر نافذ نہیں ہے، اس میں تو پھر مجرموں نے اپنے بچنے کے لیے بڑے راستے بنائے ہوتے ہیں، عدالتوں میں اپنی مرضی کے جج بٹھائے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے کچھ سپیڈی کورٹس بنائی ہوتی ہیں، وہ بھی سیاسی انتقام کے لیے، پھر انہوں نے کوئی وہ جو مختلف قسم کے احتساب کے ادارے بنائے ہوتے ہیں، وہ بھی سیاسی انتقام کے لیے، خود کو بچانے کے لیے، اور اپنے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو پھنسانے کے لیے مختلف مقدمات میں۔ تو اس میں پھر عدل و انصاف نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، اس میں تو وہ چھوٹ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کے نظام کو نافذ ہی نہیں کیا، لیکن اللہ کی جو عدالت ہے، اللہ کا جو قانون مکافات عمل ہے، اس سے وہ نہیں چھوٹ سکتے۔ دنیا میں ٹھیک ہے وہ دھوکہ دے کے بچ بھی سکتے ہیں، رشوت دے کے چھوٹ سکتے ہیں، سفارش سے چھوٹ سکتے ہیں اس دنیا کی عدالتوں سے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے قانون مکافات عمل کی نظر ہر ایک انسان کے اوپر ہوتی ہے، اس کے ہر ایک عمل کے اوپر ہوتی ہے، بلکہ اس کی نیت پر بھی ہوتی ہے کہ نیت کیا ہے، کیونکہ جو نیت یا انٹینشن ہوتی ہے،
آگے اسی سے ہی تو ایکشن عمل میں آتا ہے، تو وہ تو نیت کو بھی کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی انٹینشن کیا ہے اور اس کا ایکشن کیا ہے، دونوں ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور دونوں کا نتیجہ مرتب ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ان کو سزا اور جزا کا جو عمل ہے، کیونکہ قرآن میں تو سزا نہیں ہے، جزا ہے۔ سزا تو دنیا کی عدالت دیتی ہے، اللہ کے ہاں جزا ہے۔ وہ ایک خودکار نظام ہے کہ ہر اچھے عمل کے اندر اس کا اچھا نتیجہ، ہر برے عمل کے اندر اس کا برا نتیجہ چھپا ہوتا ہے۔ تو جب کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں تو وہ چھپا رہتا ہے نتیجہ، جب کاز اینڈ ایفیکٹ کی کڑیاں مل جاتی ہیں تو وہ نتیجہ پھر سامنے آ جاتا ہے، پھر جو مجرم ہوتا ہے اس کو بچنے کا موقع نہیں ملتا، پھر وہ گرفت میں آ جاتا ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ قرآن کریم اس کو الساعۃ بولتا ہے، جس کا عام طور پر ترجمہ انہوں نے قیامت کیا ہوا ہے۔ بیچ میں مہلت کا وقفہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لیں، اصلاح کر لیں، اگر نہیں کی تو وہ پھر کڑیاں ملتی رہتی ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کی، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مل جاتی ہیں تو پھر جو تباہی ہے وہ اس کو لپک کر اس کو اچک لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، پھر موقع نہیں ہوتا، سیکنڈ بھی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے اس تباہی سے۔ پھر کوئی یہ مہلت کے وقفے تک ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں جو مہلت کا وقفہ ہے اسی کے اندر اپنے آپ کو ہم نے صحیح کرنا ہے، خود کو ریکٹیفائی کرنا ہے، اور اتنا وقت ہو کہ آپ جتنے بھی غلط کام کر چکے ہیں ان کے مقابلے میں ان سے کہیں بہتر کام کر سکیں، اتنا وقت بھی بچا ہو۔ یہاں تو انہوں نے دیا ہوا ہے نا کہ بس موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کے سارے گناہ دھل گئے اور یہ جنت میں چلا گیا۔ بالکل ایسی کوئی بات قرآن نہیں کرتا۔ یہ جذباتی چیزیں ہیں جو مذہب نے دی ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے قانون کے بالکل خلاف ہیں یہ۔ تو اس دھوکے میں کبھی بھی مت رہیے گا کہ کلمہ نصیب ہو گیا تو جنت مل جائے گی۔ کچھ قرآن میں تو یہ کلمہ بھی نہیں ہے۔ میں اس سے یہ نہیں کہ آپ کلمہ نہ پڑھیں، مذہب کی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے آپ کریں، لیکن قرآن کی جو قانون ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے، کہ ایک ایک عمل کے اوپر نظر ہے اور اسی کے مطابق انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر یہ چیز آپ کو بتائی کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم تمہاری سیئات تم سے دور کر دیں گے، تو یہ ہوتی چھوٹی چھوٹی ناہمواریاں، تو جو انجانے میں ہو جاتی ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور جب وہ دور ہو جائیں گی تو پھر کیا ہے اس کا آگے پھر نتیجہ کیا بتا رہا ہے کہ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہاں پر کریمن کے لفظ ہے، کریم عربی کے اندر یوں کہہ لیں کہ عزت کے لیے جو سب سے بڑا لفظ ہے وہ کریم ہے، یعنی اس سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے۔ ہم عزت و احترام کے لیے بڑے لفظ بولتے ہیں اپنی زبان کے اندر، اردو ہو یا کوئی بھی زبان ہو۔ عربی زبان جو اتنی وسیع اتنی بڑی زبان ہے، اس کے اندر یعنی یوں کہہ لیں کہ کریم کے بعد عزت کا کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی سب سے آخری درجے کا یہ لفظ ہے، اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے عزت کا۔ تو یہ سب سے بڑا لفظ ہے عزت دینے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قرآن کریم کا یہ جو پیغام ہے انسانیت کے لیے کتنا ہی اہم ہے۔ تو کس طرح سے کوئی جذباتی بات نہیں کرتا کہ تم بڑے بڑے جرائم کر کے آ جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی نہیں کہہ رہا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جن چیزوں سے ہم نے جو میجر کرائم ہے جو بھی ان سے باز رہیں گے، ان کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ ہاں کوئی چھوٹی کوئی انجانی کوئی لغزشیں ان سے ہو گئیں تو ان کو ہم دور کر دیں گے۔ میجر کرائم کا کہیں پہ کمٹمنٹ یا وعدہ نہیں ہے انسانوں سے کہ وہ معاف کر دیے جائیں گے، بالکل نہیں۔ باقی رہی جو ریکارڈ ہونے کی بات ہے، وہ میجر کرائم ہو یا چھوٹی یہ سیئات
چھوٹی چھوٹی ناہمواریاں ریکارڈ وہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اوائڈیبل ہیں، ان کا مداوع ہو سکتا ہے، انسان ان کا مداوع کر سکتا ہے اپنے اچھے عمل سے، وہ ہو جائیں گی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میجر کرائم نہیں کرنا، بڑے بڑے جو جرائم ہیں وہ ان کا ارتکاب نہیں کرنا، کسی بھی صورت نہیں کرنا، ان سے بچنا ہے۔ ہاں، زندگی گزارتے ہوئے کچھ چھوٹی ناہمواریاں ہو جائیں تو ان کا علاج یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرے، اس سے پھر ان کا مداوع ہو جاتا ہے، ان کا ازالہ ہو جاتا ہے، کمپنسیشن ہو جاتی ہے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی ناہمواریاں جو ہیں، جو ان کے نقصانات ہیں، انسان ان سے بچ جاتا ہے، اور جب بچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ پھر عزت کی جگہ میں داخل کر دیا جاتا ہے اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے۔ تو یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے ہو رہا ہے۔ ہر چیز کے اوپر، ہر انسان کے اوپر، اس کی انٹینشن پر، اس کے ایکشن پر اللہ کے قانون مکافات عمل کی نظر ہے۔ کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا، وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی روح پوش ہو جائے، بچ نہیں سکتا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔